بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کہاں جاتا ہے؟ وہ کون سی دنیا کا سفر کرتا ہے؟ وہ کن حالات سے گزرتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کوئی بھی واپس نہیں آتا، لیکن کچھ ایسے انوکھے واقعات پیش آئے ہیں جن سے موت کے بعد کی دنیا کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ڈاکٹر نے مردہ قرار دے دیا تھا اور ان سے زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی۔ زندگی کی علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی ان کے جسم میں موجود نہیں تھی۔ جسم کو لاش سمجھ لیا گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اچانک پھر سے زندہ ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ زندگی پائی۔ جب ان لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا اس وقت وہ کہاں تھے اور انہوں نے کیا کیا دیکھا؟ یہ باتیں بڑی دلچسپ اور انوکھی ہیں۔ ان باتوں کو جمع کرنے کے لیے ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی نے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پھر ان پر کتابیں لکھی۔ جب ان کی پہلی کتاب لائف آفٹر لائف شائع ہوئی تو ایک ہی سال میں 30 لاکھ کتابیں فروخت ہو گئی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایسی کتابوں سے کچھ باتیں اردو میں منتقل کی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر موڈی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے اپنے طریقے پر بیان کیا۔ کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن مجموعی طور پر جو مشترک باتیں تھیں ان میں سے تقریباً ہر شخص کے بیان میں موجود تھی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے: ایک شخص مرنے کے قریب ہے، اس کی جسمانی حالت ایسی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچانک اسے ایک تکلیف دینے والا شور سنائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھتا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی الگ جگہ پر کھڑا ہے اور اس کا جسم جوں کا تو چارپائی پر رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہیں اور اس کے جسم کی طرف جھکے ہوئے اس کے دل کی مالش کر رہے ہیں یا سانس کو پھر سے جاری کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نئی حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جو وہ چھوڑ آیا ہے۔ اس کی کیفیات بھی مختلف ہے اور اس کو جو قوت حاصل ہے وہ بھی کچھ اور طرح کی ہیں۔ اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو پہلے مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی ہستی، نورانی وجود نظر آتا ہے جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا حساب لو۔ اس کا یہ کہنا ماورائے الفاظ ہوتا ہے، یعنی یہ کہنے کے لیے الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہاں بات کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے۔ اور پھر وہ نورانی ہستی اس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کراتی ہے۔ ایک مقام پر اسے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے۔ اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی انجانے طریقے پر وہ واپس اسی جسم میں لوٹ آتا ہے جو وہ چارپائی پر چھوڑ کر گیا تھا۔ جب وہ پوری طرح تندرست ہو گیا تو جو کچھ اس نے دوسری دنیا کی جھلک دیکھی تھی وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، لیکن اول تو ان کیفیات و حالات کو بیان کرنے کے لیے اسے تمام انسانی الفاظ بھی ناکافی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے دوسری دنیا میں ایسا کچھ دیکھا تھا جن کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں الفاظ بھی نہیں تھے اور کوئی مثال نہیں تھی۔ ایک خاتون نے اپنی اس مشکل کو اس طرح بیان کیا: میں جب آپ کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں تو میرے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں وہ سب 3D ہیں، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو بتانے والے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ دنیا 3D ہے، یعنی 3 ڈائمینشن والی دنیا ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے مرنے کے بعد دیکھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں 3 سے زیادہ ڈائمینشن ہیں، اس لیے ان حالات و کیفیات کو ٹھیک ٹھیک بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ان میں سے چند باتیں خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک تاریک سرنگ سے گزرنا، دوسرے جسم سے الگ ہو جانا، تیسرے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، چوتھے ایک نورانی وجود کو دیکھنا، پانچویں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ کرنا۔ اب ان میں سے ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1،
تاریک سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں بیان کیا ہے کہ میں ایک تاریک خلا میں تیر رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور کسی نے اسے اندھیرے گھار کا نام دیا ہے، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا، مگر یہ بات سب نے کہی کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ دوسری وہ بات جس کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے۔ ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی بیان کرتی ہے کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں۔ پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی۔ وہاں سے میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نرسیں اس پر اپنی آخری تدبیریں آزما رہے ہیں۔ ایک نرس نے کہا، او خدایا، یہ تو مر گئی، اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اس نرس کی گردن پیچھے سے نظر آ رہی تھی اور اس کے بال مجھے اب تک یاد ہیں۔ پھر وہ ایک مشین لائے جس سے میرے سینے کو جھٹکے دیے اور میں اپنے جسم کو اچھلتا دیکھتی رہی۔ جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم ایسے نئے وجود میں آ گئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ ان کی آواز نہ سن سکے، اور ہم اس طرح ہلکے پھلکے بے وزن ہو کر فضا میں تیرتے رہے، اور اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی جیسے کہ دیوار یا دروازہ تو ہمارا وجود اس چیز کے آر پار ہو گیا، ہمارے لیے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ بہت سو نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ٹھہر گیا تھا اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا، ان میں سے کئی لوگوں کو بڑی خوشحالی میں دیکھا اور ان سے مل کر مرنے والے کو کافی سکون ملا۔ مرنے والے اکثر لوگوں نے نورانی وجود کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ یہ کوئی ہستی ہے، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسر روشنی ہی روشنی تھی۔ ابتدا میں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جاتی، لیکن اپنی غیر معمولی تابانی اور بہت زیادہ روشنی کے باوجود اس ہستی کو دیکھنے سے آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا حساب لو۔ بعض نے اس کی کچھ اور باتیں بھی نقل کی، لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہے کہ اس نورانی ہستی نے جو کچھ کہا وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی لفظ انہیں سنائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بات کرنے کا بالکل نرالا انداز تھا جس کے ذریعے اس ہستی کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نورانی ہستی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ تمہارے پاس اپنی پچھلی زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا چیز ہے؟ پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری پچھلی زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کیے۔ مثلاً ایک خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا ہے، اور اس سوال کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی کے نظارے مجھے نظر آنے شروع ہو گئے۔ میں سخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اچانک ایسا لگا کہ میں اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئی ہوں، اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں اور اپنے کمرے کے قریب ایک چشمے کے پاس کھیل رہی ہوں۔ اس دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے مجھے نظر آئے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات دیکھے۔ میں نے وہ کھلونا دیکھا جو مجھے بہت پسند تھا، میں نے اسے توڑ دیا تھا اور دیر تک روتی رہی تھی۔ پھر اسکول کے واقعات میرے سامنے آنے لگے۔ اسی طرح میں ہائی اسکول کے مراحل سے گزرتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ دور تک پہنچ گئی۔ تمام واقعات میرے سامنے اس ترتیب سے آ رہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے، اور یہ سب واقعات انتہائی واضح نظر آ رہے تھے۔ مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذرا باہر نکلو اور انہیں دیکھ لو۔ وہ واقعات مکمل طور پر 3D اور رنگین اور متحرک تھے، یعنی کہ وہ مشاہدہ حقیقی واقعات کی طرح تھا۔ جب مجھے یہ مناظر نظر آ رہے تھے اس وقت میں اس نورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ یہ کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود میرا احساس یہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہے
اور وہی یہ مناظر دکھا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، وہ پہلے ہی سے یہ ساری باتیں جانتا تھا، لیکن یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں یاد کروں۔ یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا۔ میں وہاں موجود تھی، میں واقعتاً یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، اور یہ سارے مناظر انتہائی تیزی سے میرے سامنے آ رہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے صاف تھے کہ میں ان کو سمجھ سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ 5 منٹ سے بھی کم میں ہو گیا۔ ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گزر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپن کے تمام خیالات بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی، جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ میری ساری زندگی وہاں موجود تھی، وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آ رہے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے اور دوسرے وقت میں دوسری، بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آ رہی تھی۔ میں وہ چھوٹے بڑے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کیے تھے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، اور کاش میں واپس جا کر ان کاموں کو ختم اور معدوم کر سکتا۔ کئی افراد نے ایک روشنیوں کے خوبصورت شہر کا ذکر کیا، بعض نے بڑے خوبصورت باغات دیکھے اور اپنے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا، بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کیے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چلا گیا، نیچے اندھیرا تھا، لوگ بری طرح چیخو پکار کر رہے تھے، وہاں آگ تھی، وہ لوگ مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ یہاں کارگزاریاں پوری ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مشاہدات و واقعات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ حقیقت میں موت تھی، اور کیا یہ حقیقت میں مرنے کے بعد کے مناظر تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی پھر سے زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو موت کہنا صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے آخرت کے مناظر دیکھے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ انہوں نے دوسری دنیا کی کچھ جھلک دیکھی ہے۔ جیسے نیند میں انسان خواب دیکھتا ہے، ان میں بہت سے خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ دراصل موت نام ہے جسم اور روح کا تعلق بالکل ختم ہونے کا۔ جب روح کا جسم سے بالکل تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اور جب تعلق باقی رہتا ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جیسے کہ نیند میں روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وقت ایسے خواب نظر آتے ہیں جو جاگتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور بے ہوشی میں روح اور جسم کا تعلق اور بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور سکتہ اور کوما میں یہ تعلق اور بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ تعلق کمزور ہوتا ہے روح کو آزادی ملتی ہے۔ جب کوما میں جسم کا تعلق بہت کمزور ہو جاتا ہے اور روح جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت ممکن ہے کہ اس مادی دنیا کے پار روح کو دوسری دنیا کی کچھ جھلکیاں نظر آ جاتی ہوں۔ ان میں جتنی باتیں اسلامی عقائد کے موافق ہیں ان سے تو ہم عبرت و نصیحت لے سکتے ہیں، اور جو باتیں اسلامی عقائد کے خلاف ہیں ان کو دماغی خیالات یا شیطانی وساوس کہہ کر رد کر دینا ضروری ہے۔